السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے، لیکن وہ خطہ ہے جہاں انشاءاللہ پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا، یعنی محبت، انصاف، سچائی، خدمت. اللہ پاک اللہ تعالیٰ کا خدمت اور پوری کائنات کی خدمت. اللہ اکبر. تو یہ پاکستان کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں انشاءاللہ یہ جو اصلی پاک اسلام ہے وہ لوگ سمجھیں گے اور پھر اس کو پھیلائیں گے پاکستان میں اور پوری دنیا میں. اچھا، تو میں بس تھوڑی سی بات کروں گا آج سوال جواب کے بارے میں. مطلب ابھی بھی ہم سوال اور جواب کریں گے، لیکن میں ایک فریکوینٹلی ایسک کویسچنس فیکٹ کا پروگرام کر رہا ہوں میرا ایلن کیزلر پیج پہ. مطلب یہ پرسنل پیج پہ نہیں جس میں میں یہ چیٹ سے لائیو چیٹ سے روزانہ کر رہا ہوں، لیکن ایک پبلک فگر پیج ہے ایلن کیزلر. تو اس میں نے یہ شروع کیا تھا، کوئی 7 سوالوں کا جواب میں نے وہاں دیا. تو اگر آپ کے کوئی سوال ہیں جو آپ سوچتے ہیں مجھے اس پیج پہ لگانا چاہیے، آپ مہربانی کر کے بتائیں. لیکن ایک دوسری بات ہے، وہ انگریزی میں ہے. اگر کوئی مجھے مدد کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہے، آپ اس پیج کو دیکھ لیں، ان سب سوالوں کا اردو میں ترجمہ کرا دیں اور میرے جوابات. تو اچھا، تو کافی سوال آ چکے ہیں، میں دیکھوں گا. میر محمد، السلام علیکم. سر کائنڈلی شیئر یور ویوز اباؤٹ کشمیر. یہ بھی ایک سوال ہے جو میں نے بار اس کا جواب دیا. تو بہت اچھا سوال ہے، میں اس پیج پہ وہ بھی کروں گا انشاءاللہ. تو سب سے ضروری بات یہ ہے، کشمیر نفرت کی باعث نہیں بلکہ محبت کی باعث. یہ مجھے بتایا گیا تھا 20 سال سے پہلے ہو گیا ہے. ایک صوفی بابا نے بتایا تھا مجھے کہ کشمیر جو کافی ٹائم سے محبت کی باعث نہیں بلکہ نفرت کی باعث رہی ہے، وہ چینج ہو جائے گا. اور وہ دن آئے گا جب پاکستان اور انڈیا کے نفرت ختم ہو جائیں گے. کیسے؟ کشمیر کے ذریعے، کشمیر کی وجہ سے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا، صوفی نے، کہ انڈیا کبھی کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور پاکستان بھی کبھی کشمیر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دونوں ملک سوچتے ہیں کہ اپنی شناخت آپ کہہ سکتے ہیں، ملک کے مطلب پورا کرنے کے لیے کشمیر کی ضرورت ہے دونوں کو. مطلب انڈیا کے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک کا بنیاد ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ساتھ میں رہ سکتے ہیں، امن. تو اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کشمیر. جہاں مسلمان زیادہ لوگ رہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ کشمیر ابھی انڈیا میں رہیں تاکہ ہم سب کو شو کر سکتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو اور کرسچن دوسرے سب ایک ساتھ میں رہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں. یہ لوگ کہتے ہیں، مودی شاید نہیں کہتا ہے. اس کے دوسرے خیالات ہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے. یہ انڈیا کی بنیاد یہ پہلے تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ میں رہ سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں. تو اس لیے انڈیا کے لوگ ایسے سوچتے ہیں. حقیقت میں عام لوگ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کا مطلب ہے ہندو، مسلم، کرسچن، سکھ، سب جین، سب مذاہب کے لوگ ایک ساتھ میں رہ سکتے ہیں، دوستی کر کے سب. تو یہ انڈیا کے مطلب ہے، انڈیا کا بنیاد ہے، انڈیا کی شناخت یہی ہے. یہ ساتھ.
تو وہ کبھی کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے. اور پاکستانی لوگ کیا سوچتے ہیں؟ تو ہمارا ملک کا مطلب ہے جہاں مسلمان لوگ ہیں وہ پاکستان ہونے مطلب جہاں زیادہ مسلمان لوگ ہیں تو پاکستان اسی لیے بنایا تاکہ انڈیا میں جہاں زیادہ مسلمان رہتے تھے وہی جگہوں کو پاکستان بنا دیا گیا تھا. تو کشمیر ضرور پاکستان بننے چاہیے، زیادہ مسلمان ہے کشمیر میں. تو مطلب یہی بھی پاکستان کی بنیاد ہے یا پاکستان کی شناخت ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو پاکستان کبھی کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس صوفی نے مجھے بتایا اس کا حل یہی ہے کہ کشمیر کو دونوں انڈیا اور پاکستان کا حصہ بننا ہوگا کیونکہ دونوں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کشمیری لوگ مطلب کشمیریوں کو آزادی دی جانی چاہیے. اپنے کشمیر کے اندر جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ خود ان کو چلانے دو، اور جو ایکسٹرنل افیئرس ہے وہ تو انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کشمیر دونوں انڈیا اور پاکستان کے حصے بنے گا. مکمل کشمیر دونوں انڈیا اور پاکستان کے حصے کا حصہ بنے گا. مطلب پاکستان کا صوبہ پورا کشمیر بنے گا اور انڈیا کا پردیش کشمیر بنے گا دونوں. اور کشمیری لوگ دونوں انڈیا کی پارلیمنٹری چناؤ میں اور پاکستان کی پارلیمنٹری انتخاب میں دونوں الیکشنز میں کشمیری لوگ ووٹ دیں گے. اور کشمیری لوگ دونوں انڈیا اور پاکستان کے سٹیزن بنیں گے. اور انڈیا اور پاکستان دونوں کے جو یو این ڈیلیگیشن ہے یا جو ایمبیسیز ہے کشمیری لوگ ان میں بھی اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھیجیں گے. تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، شاید ناممکن لگتا ہے لیکن یہ میں مانتا ہوں. کشمیر کے بارے میں آپ نے پوچھ لیا واٹ از مائی ویوز اباؤٹ کشمیر. تو ابھی کیا اس کا بالکل برعکس ہو رہا ہے. ابھی اتنے ظلم ہو رہے ہیں کشمیر میں. بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. لیکن یہ ظلم جو ہے کئی ظلمیں پتہ نہیں ظلم کا جمع کیا ہے، اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ یہی جو میں بتا رہا ہوں اس کی بنیاد بنے گا. مطلب جب انڈیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کتنے ظلم کر رہے ہیں کشمیریوں کے خلاف، وہ خود اس حکومت کو نکالیں گے اور وہ خود ایک ایسے حکومت بنائیں گی انڈیا کے جو اس بات کو مانیں گے جو میں بتا رہا ہوں. پھر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کشمیر کے بارے میں ایسے سوچتا ہوں. بہت اچھا سوال ہے، شکریہ. اچھا میں سب کامنٹس نہیں پڑھوں گا. عمر جمیل احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. Umar Jamil Ahmed ji, kindly share link of your official YouTube channel. There are so many different accounts by your name. Really? Oh, I did not know that. But I did just a few days ago. کچھ دن پہلے میں دوبارہ کروں گا. پھر آپ نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف کتنے 2-3 دن پہلے میں نے وہ آفیشیل چینل کا لگا دیا میرا اکاؤنٹ. اس کا URL تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ so many different accounts by my name. مجھے معلوم تھا 2-3 ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں بہت سارے ہیں. تو شکریہ آپ نے مجھے بتایا. میں شاید ان کو ڈھونڈوں گا اور دیکھوں گا، اگر ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو نکالوں گا. لیکن اگر وہ میں نے کئی بار بتایا کہ میرے ویڈیوز کو آپ پوسٹ کریں، شیئر کریں، لیکن ایسے نہیں بتانا چاہیے کہ یہ ایلن گیزلر کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. نہیں، میرا یوٹیوب چینل ہے لیکن دوسرے والے وہ میرے ویڈیوز کو لگا سکتے ہیں بہت اچھا، لیکن میرا نام نہیں لگانا چاہیے. مطلب وہ فور ایلن گیزلر یا ایلن گیزلر فین ایسے کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن
وہ دوبارہ میں اس کو اس ڈسکرپشن میں میں اس میرا یوٹیوب چینل کا بناؤں گا، لگاؤں گا نام URL۔ سونیا خان، آپ کو اس زیارت کے بعد پھر کبھی زیارت ہوئی ہے بابا جی، پلیز بتائیے۔ تو پتہ نہیں کون سا زیارت کے بارے میں، کون سی زیارت؟ اس زیارت کے بعد مطلب پہلے والا تھا 1983 میں، مجھے یاد نہیں ہے کب ایگزیکٹلی، لیکن لگ بھگ اباؤٹ 1983 میں۔ تو اس کے بعد 2012 میں جب میں مینچسٹر انگلینڈ میں تھا، اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تھی کافی، اس ٹائم بہت باتیں ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے صاف بتایا تھا اس وقت بھی، کیونکہ مسلمان بہت مجھے دباتے رہتے تھے، یو مسٹ بیکم اے مسلم، تم کو مسلمان بننا چاہیے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صاف بتایا، ڈونٹ ورری، یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈز آف ٹائمس۔ پھر انہوں نے آگے بتایا تھا، یو انڈرسٹینڈ what it means to be a Muslim. You understand what is Islam. Most others, they do not. Who think they understand, they do not. مطلب عام طور پر جو لوگ سوچتے ہیں مسلمان کا مطلب یہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، تم سمجھتے ہو۔ تو یہ پھر کافی باتیں ہوئیں، وہ تو 2012 کی بات۔ پھر 2017 میں بہت عجیب، یہ سب کہ میں اس فریکوینٹلی ایسکڈ کوسچنز میں میرے پبلک فگر پیج پہ میں لگاؤں گا۔ دو پہلے والا میں لکھ چکا ہوں، ان کے جواب آپ وہاں مل سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا والا تھا 2017 میں، اس وقت کیونکہ 2012 میں اور 83 سے مطلب 30 کم سے کم 30-35 سال تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، مطلب 3-4 جو بہت قریبی دوست تھے، زیادہ سے زیادہ 5-1-2 رشتہ دار کو میں نے بتایا تھا۔ تو لیکن کوئی 5-6 سال پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کھلا سب کو بتانا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، ان کو فائدہ ملے گا اور تم کو زیادہ نقصان نہیں ملے گا، ایسے بولنے سے عام طور پر یہ منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی زیارت ہوتی ہے وہ ان کو نہیں بتانا چاہیے دوسروں کو۔ تو کافی سالوں تک میں نے نہیں بتایا، لیکن پھر کوئی 5-6 سال پہلے مجھے بتایا گیا یہ کھلا بتاؤ سب کو، تو میں نے بتانا شروع کیا۔ اور جب لوگوں نے سنا، مسلمانوں نے سنا کہ او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلن کیزلر کو بتایا تم مسلمان ہو، تو اگر تم مسلمان ہو، وہ مجھے کہتے تھے، تو تم کو نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے 5 بار، تم کو یہ کرنا چاہیے، سب کو بتانا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، مسلم نام لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ان سب سے متاثر ہوا تھا، اور میں بھول گیا تھا حقیقت میں، میں بھول گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا کہ تم سمجھتے ہو مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے، باقی لوگ جو سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ تو پھر میں نے مان لیا، میں نے حقیقت میں 5 بار نماز پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ 2017 کی بات ہے۔ اور پھر زیارت ہوئی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن انہوں نے یہ بتایا تھا، کیونکہ شاید وہ چاہتے تھے کہ میں اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لوں اور لوگوں کو بتاؤں بھی۔ اس وقت میں نے زیادہ نہیں بتایا، تھوڑا ٹائم لگا اس میں، لیکن انہوں نے مجھے صاف بتایا تھا کہ ہر ایک مذہب میں جو لوگ ہیں وہ اگر مطلب جو اپنی شریعت ہے، اپنے مذہب کی شریعت جو ہے، اگر وہ اس پر چلتے ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور انہوں نے خاص بتایا تھا کہ یہ سکھ مذہب جو ہے، بابا نانک صاحب، انہوں نے مجھے بتایا، بابا نانک صاحب، گرو نانک دیو،
وہ عظیم صوفی اور اصلی مسلمان ہیں. تو وہ تیسری زیارت ہوئی تھی اس ٹائم. پھر اس کے بعد 2019 میں پچھلے سال 3 بار زیارت ہوئی تھی. پہلے والا تھا کوئی سپٹمبر میں میرے خیال میں, اور وہ بہت خوش تھے, ہنس رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اور فلسطین کے جو مسئلہ ہے اس کا حل ہو جائے گا جب یہودی لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں مسجد الاقصی میں اور دوسری مسجدوں میں اسرائیل اور فلسطین میں, اور مسلمان لوگ یہودیوں کے ساتھ اپنے جو یہودیوں کے نماز ہیں یا یہودیوں کے جو روزانہ کے دعا ہیں وہ مسلمان بولنا شروع کرتے ہیں یہودیوں کے ساتھ اپنے سینگاگز میں یا جہاں بھی وہ اپنی دعا کرتے ہیں. تو پھر ایسا کیا ہو جائے گا, یہ مسجد الاقصی جو ہے نا, یہودی لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہی سلیمان کے یہ ٹیمپل تھا, ٹیمپل آف سولومن تھا, یہ تو ہمارا سب سے جیسے کعبہ شریف مکہ میں مسلمانوں کے لیے, یہ تو جو جہاں مسلمانوں نے یہ مسجد الاقصی بنایا وہ تو ہمارا ہی کعبہ ہے, ہمارا ہی ٹیمپل آف سولومن ہے. تو اس لیے یہودی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. تو کیسے ہو جائے گا پھر یہ, تو یہودی لوگ اسی ٹیمپل آف سولومن میں, اسی جو ابھی مسجد الاقصی ہے اسی جگہ میں, اسی مسجد میں وہ نماز پڑھیں گے, اور اسی جگہ میں مسلمان بھی یہودیوں کے ساتھ یہودیوں کے نماز پڑھیں گے. یہودی بلانا دعا ہے. تو ایسے بہت وہ ہنس رہے تھے, میں تو حیران ہو گیا اتنا وہ کیوں ہنس رہے ہیں لیکن وہ بہت خوش تھے, وہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ ایسے ہو جائے گا, اور یہ امن, یہ بھی عالمگیر امن کا نشان ہوگا, جیسے پاکستان میں خاص کر مسلمان اور سکھوں کا اتحاد اور محبت عالمگیر امن کا نشان بھی ہوگا. تو ایسے ہی جب مسلمان اور یہودی لوگ اسرائیل میں اور فلسطین میں ساتھ ایک ہو جاتے ہیں, پیار سے دوسروں سے ملتے ہیں اور ساتھ ہی دعا پڑھتے ہیں دونوں زبانوں میں, عربی میں اور ہیبرو زبان میں, تو یہ سب عالمگیر امن کا نشان. تو یہ پچھلے سال بھی جب نومبر مہینے میں کرتارپور کوریڈور کھل گیا تھا, نومبر 9 تاریخ, اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پھر ہوئی تھی اور بہت خوش تھے. انہوں نے بتایا تھا اس کرتارپور کوریڈور کے بارے میں, انگریزی میں وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے بتایا دس از آور فرسٹ گریٹ وکٹری ان دی غزوہ ہند. مطلب ہے یہ غزوہ ہند چالو ہے ابھی. لوگ پوچھتے ہیں غزوہ ہند کب ہو جائے گا, ابھی چالو ہے. اور پاکستان کی اور خالستان کی پہلی بڑی فتح ہے کرتارپور کوریڈور. تو انہوں نے مجھے بتایا پہلی بات یہ تھی, یہ سب سے پہلی بڑی فتح ہے غزوہ ہند میں. اور دوسری بات انہوں نے بتایا, اگر مجھے یاد ابھی ہو رہا ہے, ہاں دی culmination I think was the word he used انگریزی میں, دی culmination of Armageddon. تو Armageddon کا مطلب ہے وہ آخری جنگ, آپ کہہ سکتے ہیں تیسرا عالمگیر جنگ, عالمی جنگ, جو بڑا نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہونے والا تھا. تو لیکن انہوں نے بتایا یہ کرتارپور کوریڈور کھلنا یہ تو مطلب ہے آرماگیڈن ابھی مکمل ہو رہا ہے, کافی سالوں سے چالو ہے. یہ جنگ بھی ایٹمی جنگ نہیں رہا, یہ جنگ رہا ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ایٹمی بام نہیں پھینکے, یا شاید کچھ پھینکا گیا تھا چھپ چھپ کر,
لیکن یہ بڑی عالمی جنگ، عالمی ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی غزوہ ہند جیسے یہ تو ایک روحانی جنگ ہے، یا انفارمیشن وار، پروپیگنڈا وار ہے. یہ زیادہ ایک ملٹری وار نہیں ہے. اس میں کچھ ملٹری کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی ملٹری کو بالکل ہمیشہ تیار ہونے چاہیے کسی بھی حملہ کو جلدی جواب دیں، جیسے انہوں نے کیا پچھلے سال جب بالا کوٹ پر حملہ کیا. پاکستان نے کتنا اچھا جواب دیا. تو یہ بہت ضروری ہے، پاکستان کی ملٹری، آرمی، ایئر فورس سب تیار ہونے چاہیے. لیکن زیادہ تر یہ غزوہ ہند اور آرمگڈن، یہ جو بڑا جنگ ہے، عالمی جنگ، یہ زیادہ تر ایک روحانی جنگ یا انفارمیشن وار ہوگا. مطلب لوگوں کے دل کو جیتیں گے جسم پر نہیں ایسے. تو یہ دوسری بات تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کوریڈور والا، کرتارپور کوریڈور کے بارے میں. اور تیسری بات تھی دی سائن آف ورلڈ پیس، یہ عالمگیر امن کا نشان ہے. بہت خوش تھے. اور پھر آخری بار پچھلے سال نومبر، میرے خیال میں وہ نومبر 30 تاریخ کو تھا، تو اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا یور نیم از علی محمد کرتار پوری. تو کرتارپور، تو اسی دن کو میں نے اپنے فیس بک پیج پہ لگا دیا یہ ہے میرا نام علی محمد کرتار پوری. اور میں نے چینج کیا، میں کہاں کے رہنے والا ہوں؟ کرتارپور، پاکستان. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تمہارا نام ہے کرتار پوری، تو میں تو کرتارپور کے رہنے والا ہوں، تو مجھے لکھنا چاہیے کہ میں کرتارپور کا ہوں. تو یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، شکریہ. اچھا، Omar Jamil Ahmed, do you think voting for Trump in next election would be a wise choice? Yes. I did not vote for him in 2016 because I had a lot of things about him I did not like. His environmental policies, his attitude toward Islam, so many things. But he is millions of times better than Biden. If Biden is the Democratic candidate, as everybody thinks he will be, because in America you generally cannot win the election unless you are a Republican or Democrat. Never does any other party win. So Biden is, like Hillary Clinton was, a very, very evil person, sinful and horrible, and no doubt at all that voting for Trump would be a very good choice, because he is a real American patriot and he loves America, whereas people like Biden and Hillary Clinton, they don't love America, they love themselves and they want to make a one world, new world order, one world government under satanic control. They're Satanists, really. So that would be horrible if they won. So the only reasonable choice, the only wise choice is to vote for Trump in this election, no doubt. اچھا، غلام شبیر says اردو میں بات کرنا. ہاں، میں اردو میں بات کروں گا. شکریہ. یہ تو آج یہ تو اردو چیٹ ہونا چاہیے. شکریہ. حسین مالک کہہ رہے ہیں دنیا کا فسادی ترین ملک امریکہ ہے اور اسرائیل ہیں. دنیا میں جہاں فسادات ہو رہے ہیں، جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی پیچھے اسرائیل اور امریکہ ہیں. انشاءاللہ امریکہ کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے. آپ بالکل سچی بات بتا رہے ہیں کہ امریکہ، CIA خاص کر، اور اسرائیل، موساد، یہ دونوں، جیسے صدر پوتن نے بتایا، روس کے صدر پوتن نے بتایا، 95% جو دہشت گردی ہو رہی ہے پوری دنیا میں وہ تو CIA کرا رہا ہے.
یہ حقیقت ہے. کافی سالوں سے 70 سال سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ CIA حقیقت میں اس کے پیچھے ہے، اور اس کے ساتھ موساد ضرور ملا ہوا ہے. تو لیکن امریکہ کی تباہی نہیں ہوگی. امریکہ عالمگیر امن کا ایک مرکز بن جائے گا، جیسے پاکستان اور اسرائیل پیلسٹائن. پاکستان کو بھی دہشت گردوں کا مرکز بتایا گیا تھا، اور ابھی پاکستان عالمگیر امن کا مرکز بنے گا. تو ویسے ہی اسرائیل اور امریکہ جو دہشت گردوں کا حقیقی مرکز تھے، ان دونوں کو عالمگیر امن کا مرکز بنیں گے. کیسے؟ جب پاک اسلام قائم ہو جاتا ہے، اور جب اسلام مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اسرائیل میں محبت ہوتی ہے اور ایک اتحاد ہوتا ہے، تو پھر اسرائیل کا اور امریکہ کا تباہی نہیں ہوگی. یہ تو اللہ پاک کا منصوبہ ہے. شاید آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے رحم ہے دونوں پر. دونوں بے شک ابھی بہت شیطانی کام کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، لیکن ابھی صدر ٹرمپ اس کو تبدیل کر رہا ہے. صدر ٹرمپ حقیقت میں شیطانی آدمی نہیں ہے، جیسے امریکہ تقریباً سب صدر رہے ہیں کافی سالوں سے. صدر ٹرمپ خدا کو ماننے والا ہے اور سچا آدمی ہے. بے شک ان کی کافی کمیاں ہیں، اس نے کافی غلطیاں کی ہیں، لیکن کم سے کم وہ صاف دل ہے اور وہ خود غرض نہیں ہے. وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی خدمت میں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے، اپنے لیے نہیں. جیسے عام صدر اوباما، بش، کلنٹن، پہلے والا بش، وہ سب شیطانی لوگ تھے حقیقت میں. وہ شیطان کی پوجا بھی کرتے اور وہ خود غرض، وہ اپنے ملک کی فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. لیکن ٹرمپ ایسے آدمی نہیں ہے. ٹرمپ خدا پرست آدمی ہے، اور وہ اپنے ملک کے فائدے کے لیے خدمت، جیسے عمران خان بھی پاکستان کے لیے ہی جو کچھ وہ کر رہا ہے. جو ان سے پہلے تھے وہ خود غرض تھے، کرپٹ بہت تھے، لیکن عمران خان ایسے آدمی نہیں ہے. وہ بے شک مشکلات ہیں بہت، ان کے بہت دشمن ہیں، لیکن وہ خود غرض نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے. ملک کے محب، پاکستان کے محب ہے. اور امریکہ میں صدر ٹرمپ امریکہ کا محب ہے، وہ خود غرض نہیں ہے. بے شک دونوں عمران خان اور صدر ٹرمپ کے خلاف بہت ہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا جو ہے وہ زیادہ تر انہی شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی صاف دل، سچا شخص ان ملکوں میں آ جائے، کہ وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنے. تو اس لیے لوگوں کو بہت پرابلم ہو رہا ہے میڈیا سے. میڈیا میں بہت غلط جھوٹی باتیں جا رہی ہیں صدر ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف. تو ایسے نہیں سوچو صدر امریکہ کے بارے میں. امریکہ ایک بہت اچھا ملک ہے. امریکہ کے لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی کہ حقیقت میں ہمارا فرض ہے اللہ پاک یا خدا کا نام لینا، خدا کی خدمت کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، اور یہ شیطانی لوگوں سے لڑنا. امریکہ لوگ بہت جاگ رہے ہیں ابھی، سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، وہ تو بہت سارے سوال ہیں، اور مجھے معاف کرنا، یہ کبھی ایسے فیس بک کرتا ہے کہ میرے سوال اوپر جاتے ہیں اسکرین پہ، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا ہوں. تو جلدی سے اس کو پڑھنا. یاسمین فرید: السلام علیکم سر، what do you think about Turkey's contribution for Islam? Will Turkey take part in journey to Pakistan? Yes, I think so. Turkey has always been a very important center of Islam, and I think that we will also see Turkey along with other countries, like Iran also, I think. Amazingly, I think Islam will be promoted by Turkey and by Iran and by Pakistan especially.
Acha, this means it will be a buffer state. The Kashmir will be a buffer state between India and Pakistan. Okay, if you want to say that. It will be the cause of love and unity between them. Uh, Rimsha Khan says, Sir, Pakistan se ganda jamo nizam kab khatam hoga? Islami sadarti nizam kab aayega? ہاں یہ جمہوریت خراب نہیں ہے، صرف یہ سیاسی سسٹم کی جمہوریت خراب ہے. جمہوریت مطلب ڈیموکریسی ہے نا، تو اگر جو انتخاب ہوتے ہیں اگر وہ سیاسی بنیاد پر نہیں تو وہ تو ایک ٹھیک طریقہ ہے. اگر سب لوگ کیسے الیکشن جب ہوتا ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم کس کے لیے ووٹ دیں. ایسے تو میرے نزدیک یہ جو پاکستان میں اسلامی حکومت خلافت راشدین قائم ہو جائے گی، میرا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن وہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ ممکن ہے کہ یہ الیکشن سے بھی ہو جائے. آج کل اس دور میں دنیا میں یہی طریقہ ہے، لیکن صرف یہ سیاسی سسٹم کو ختم کرنا ہے. سیاسی سسٹم کا مطلب جھوٹ، اور سب سے بڑی خطرہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، طاقتور لوگ جو ہیں، وہ اس کو اپنے کنٹرول میں آسانی سے لا سکتے ہیں. جب مختلف پارٹیز ہوتے ہیں اور ایک پارٹی دوسرے سے وہ لڑاتے ہیں اور دونوں سائیڈ کو وہ پیسہ دیتے ہیں دونوں سائیڈ کو ایسے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ سیاسی سسٹم کو ختم کرنے چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو ختم کرنا چاہیے. لیکن اگر روحانی الیکشنز ہوتے ہیں، مطلب کینڈیڈیٹس نہیں ہوتے ہیں، پارٹیز نہیں ہوتے ہیں، صرف لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یا مالک ہمیں ہدایت دے کہ ہم کس کو ووٹ دیں، تو پھر یہ تو بہت اچھا ہو سکتا ہے ایسے الیکشن. اچھا، مولانا شہباز علی، how long have you been speaking Urdu? Since 1947. بلکہ انگریزی سے پہلے میں پنجابی اور اردو بول رہا تھا. سب سے پہلے پنجابی اور پھر شاید انگریزی اور اردو دونوں، لیکن 1947 سے ہی میرے سب سے پہلے الفاظ تھے پنجابی میں. میری ماں نے مجھے بتایا. عام طور پر کوئی ماما بابا بولتے ہیں چھوٹے جو بچے بیبیز ہوتے ہیں. میرا سب سے پہلے لفظ تھا ککڑ پنجابی لفظ، کیونکہ ہمارے گھر میں ککڑ تھے تو ہمارے پنجابی دوست تھے تو وہ ککڑ ایسے بولتے تو یہ میرا پہلے لفظ تھا. تو 1947 سے ہی میں نے اردو اور پنجابی بولنا شروع کیا تھا. اچھا، رمشا خان، سر اگر کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز پاکستان اور انڈیا دیکھے گے جیسے اپنے بتایا، مجھے معاف کرنا یہ سوال اوپر چلا گیا، میں ابھی اس کو دیکھنے اس کو نیچے واپس نہیں لا سکتا. عبداللہ خوسو، سر السلام علیکم، واچنگ یو فرام کلیولینڈ ٹیکسس، what is your opinion China and India recent fight? I really don't know. I don't know. I've received no information about it, no direction about it, no spiritual guidance. So I'm sorry, I have no opinion, because I don't have my own opinion. I only think what I'm told from higher sources or from other sources. And I don't know. I don't know enough about it. Okay, Waris Kamal, Waris Kamal. Will U.S. economy directly affect whole world? Where you see U.S. economy heading in near future, please? I don't know, but President Trump is reopening the economy. ان شیطانی لوگوں نے اکانومی کو بند کر دیا پوری دنیا میں اس کرونا وائرس ہوکس کے ذریعے. یہ سب ایک سازش ہے پوری دنیا کی اکانومی کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ وہ خود اپنے ڈیجیٹل اکانومی اپنے قبضے میں اس کو شروع کر سکیں. تو ابھی صدر ٹرمپ کے ذریعے یہ اکانومی پھر مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ، جیسے پہلے تھا. اس کرونا وائرس سے پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ کی پالیسی، وہ تو بزنس مین ہے، وہ جانتے ہیں اکانومی کیسے امریکہ کے لیے، اور امریکہ کی اکانومی سب سے مضبوط ہو رہی تھی. جو ان امپلائمنٹ ہے لوئسٹ فگرز ایور
تو صدر ٹرمپ بہت اچھے صدر ہے امریکہ کے لیے. تو انشاءاللہ پھر وہ اس کو ٹھیک کرے گا. پھر پوری دنیا کی اکانومی بھی سب دعا کریں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ذریعے اکانومی کو پھر مضبوط بنا دیں تو بہت اچھا. Abdullah Khoso, I like your backyard. Very nice. Thank you. This is actually my front yard. See, here is the street right over here, but we have a flower garden here, so I like to sit here. Nice, beautiful flowers here. Okay. Please tell us if you feel like about your NDE. What did you feel and see? Thank you very much. Thank you, Fatima Sarfraz ji. My near-death experience, wow. This was in 2003, December 2003. I had a heart attack and I died. So when I died, I left this body and I'm trying to think how I should explain this. I was asked, what do you want to do? Do you want to go back? Do you want to not die now? Or do you want to leave this world, this earthly world, and come to the heavenly realm? I was given that choice. And I thought about it. Actually, first I thought about my children. And then I thought, no, I think my wife can take care of them okay, even in my absence. And then I thought about Pakistan. And I thought about all the people in Pakistan that like me and turn to me for guidance, spiritual guidance. And then I thought, no, I think they can take care of themselves now. And then I thought, but I want to promote harmony and understanding between people of different religions. And especially I want to write a book. At that time I had started writing a book to resolve the misunderstandings, you can say, the fighting between different religions. And the name of the book was The Science of God Towards a Multi-Religious Theology. So then I said, I think nobody else can write that book. Even for me, it's practically impossible how to resolve the differences between the different religions. But I really think that's what I need to do. It's the reason why I was sent here. That's what I felt. Like the purpose of my life is to do that work. So I said, I think I'd better not die now. I think I'd better go back and try to work on that. So I said, okay, if that's what you want, you can go back. So I came back into my body, and that was briefly what happened. Muhammad Wasim Raza says, Assalamu alaikum sir, request for dua, aapki sehat kaisi hai? Meri sehat theek hai, Allah ka shukr hai. Aur aap par bhi ya Malik Muhammad Wasim Raza par rahm farma. Alia Turk, salam, please pray for my husband Azam Suleiman. He is kidney and heart patient. Ya Allah, اعظم سلیمان پر رحم فرما. اگر تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, کڈنی ہارٹ کی بیماری سے آزاد ہو جائے, تو وہ کر. اگر تو اور کچھ چاہتا ہے, تجھے معلوم ہے اس کے لیے اور عالیہ ترک کے لیے کیا چیز اچھا ہے, تو وہ تو کر. I am very hesitant to pray for anything because it may not be best for them. I don't know. So you don't know what would be best for your husband, what would be best for you. He should recover from his kidney and heart difficulties or whatever. Maybe if he remains afflicted by them, that will be better for him. You don't know. So I'm very careful what I pray for. Mir Muhammad, Mala Mal
Matul Uzma, World War III. Uh, well, it was going to be. World War III has been cancelled. Long prophesied. Every religion, every tradition talks about World War III that I know of. But that prophecy made in all the scriptures and made by people like Nostradamus and Naimutullah Shah Wali, they've all prophesied this third world war, a horrible, catastrophic war in which most people on the earth would be killed. Some say 75, 80, 90% of the people on the earth would be killed in this war. But by the mercy of Allah, He has decided to change that destiny of the world. انسان کی قسمت بدل گئی اللہ پاک کے رحم سے. سو اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور لمبی زندگی عطا کریں, آمین. شکریہ. Asghar Khan, Ali Saib, you have great information. Thank you. You have kids? Yes. I have 3 kids, 2 daughters and 1 son. محمد انوشید شیخ, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پلیز ہیلپ می ہاؤ ٹو سی مائی لولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. Just pray and do zikr. I can't guarantee any ziyarat, but maybe I've said many times, شاید یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر کسی کو زیارت ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ گھر میں آتا وہ میں مجھے زیارت ہو سب کو بتانا شروع کرتا ہے, مجھے عزت دے دو, میں نے زیارت, ایسے تو خطرہ ہو سکتا ہے زیارت میں. اس لیے مجھے معلوم نہیں, مطلب ذکر اور دعا کے علاوہ مجھے معلوم نہیں کیا کرنا چاہیے. بت دوسروں کی خدمت کرو, سب سے پیار کرو, میٹھی باتیں, نفرت نہیں کرو, غلط بات نہ کرو, رشوت مت کھلاؤ, رشوت مت کھاؤ. مشکل ہے پاکستان میں مجھے معلوم ہے, لیکن بس دعا کرو. نفیس عباسی, سلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ آپ کو صحت دے. شکریہ, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اصغر خان, کیا خوش نصیبی ہے جناب کے. اچھا. Alina Mazhar کہہ رہی ہے, Sir, you mentioned in an article there is an international portal in Kartarpur, interdimensional portal in Kartarpur. Also kindly check your inbox. Thank you. اچھا, میں ڈھونڈوں گا. علینا مظہر, آپ کے کامنٹ کا شکریہ. کرتارپور ایک عام جگہ نہیں ہے, بلکہ میرے نزدیک صرف پاکستان کا نہیں, خالستان کا بھی, اور حقیقت میں انڈیا کا بھی یہ کرتارپور ایک مرکز ہے, روحانی مرکز ہے. انٹر ڈائمینشنل پورٹل آپ کہہ سکتے ہیں, ہاں شاید, لیکن کرتارپور میں محبت قائم ہو چکی ہے, امن قائم ہو چکی ہے. عالمگیر امن کا نشان ہے کرتارپور میں جب یہ کوریڈور کھل گیا تھا. پہلی فتح ہے, پہلی بڑی فتح ہے غزوہ ہند میں ہماری کرتارپور کوریڈور کھلنا. اور آرماگیڈن کا یہ کلمنیشن, مطلب آرماگیڈن کا پتہ نہیں کلمنیشن کو کیا بولتا ہے, جب وہ پورا ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے, تو یہ آرماگیڈن جو ایک عالمگیر جنگ, ایٹمی جنگ ہونے والا تھا, وہ کینسل ہو گیا تھا. اس کے جگہ میں کرتارپور میں محبت قائم ہو گئی ہے. اصلی اسلام, پاک اسلام, ہر مذہب کی بنیاد ہے, ہر مذہب کا مرکز ہے محبت. تو یہی محبت جو اصلی اسلام, پاک اسلام کا بنیاد اور مرکز ہے, یہ کرتارپور میں قائم ہو چکا ہے. So interdimensional portal, very wonderful. Khush Bakht Mewani, where do you live nowadays, sir? Can you please tell which Durood Pak you recite? I live now in Esparto, California, this very beautiful
You can see. Very beautiful town here. Lots of trees. Village, really, not only 2,000 or 3,000 people live here. I said Kartarpur. I live in Kartarpur. Spiritually, I live in Kartarpur, but my body right now, my residence is Esparto, Northern California. I recite Darood Sharif Ibrahimi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barak ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Such a wonderful durood, because we pray not only for Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family and his followers, but also Hazrat Ibrahim alayhi salam and his followers and his family. So this is world peace. World peace will come when the Jews and Muslims come together as one. That is another sign of world peace. When the Sikhs and Muslims become one in Pakistan, in Kartarpur, in Khalistan, and when the Muslims and Jews become one in Israel, in Jerusalem, in Palestine, and when pure Islam is established in America, in Alabama, inshallah, I've been told that, then these will be the three centers of world peace. So this Darood Sharif Ibrahimi is very important, because we're not only praying for what we call Islam, Holy Prophet Muhammad and his followers, but also, they're also Muslims. Hazrat Ibrahim alayhi salam was a true Muslim. So the followers and the family, the descendants of Hazrat Ibrahim, the Jews especially, they are also being prayed for. They're also Muslims. So when we understand this, then there will come world peace, inshallah. Okay. Mir Muhammad, even Trump also belonged to Illuminati as per studies. No, that is false. Wrong information you have. Trump does not belong to the Illuminati. Trump is fighting against the Illuminati. And he's fighting very hard and very successfully. It is a big struggle. It's a big, big struggle. But he definitely is fighting against the Illuminati. They are trying to make it seem, just to confuse everyone. They may be spreading false propaganda, and other people may be influenced by this false propaganda. But I have no doubt at all, 0% doubt. I am sure Trump is not. He never belonged to the Illuminati. He never practiced their satanic rituals. He is a sincere Christian, servant of God, and he is fighting against the Illuminati very, very, very successfully. A very difficult struggle. They have tried at least 6 times to assassinate him. Why would they try to assassinate him if he is a member of their? No. He is fighting great, great difficult struggle. Unfortunately, the American military, the good people in the American military are helping him. Otherwise, he would have been killed by Illuminati long ago. So I'm sorry to tell you, you are totally wrong. Trump is not a member of the Illuminati. He is fighting against them. Shireen Khurram keh rahi hai, sir, kindly guide us, how can we have ziyarat of our Prophet, peace be upon him? I don't know. Just pray and call on his mercy to please appear to you if that's what you want. But also tell him, my dear Holy Prophet, if you think it's better for me not to have your ziyarat, then please don't come, because I don't want to become puffed up and proud. If you come to me, I may do that. So, okay, Muhammad Noshad Sheikh, mujhe Nabi Pak ki ziyarat karna chahta hoon. Please help me how to see my. Acha, वही सब कह रहे हैं. जवाब मैं दे चुका हूँ. اور یہ بار محمد نوشاد شیخ یہ اچھا نہیں ہے. 3 بار تم نے یہ لکھا, یہ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے. صرف ایک ہی بار لکھو. خوش بخت میوانی کچھ درود شریف میں نے ابھی بتایا تھا. اچھا, کنزا بٹ پہلے بھی تم نے یہ بتایا تھا. پلیز ایکسیپٹ مائی فرینڈ ریکویسٹ.
لیکن افسوس کی بات ہے فیس بک صرف 5,000 فرینڈز اور میرا 4.5 سے زیادہ ہو گیا، تو میں سب کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں. روزانہ بہت ریکویسٹ مجھے ملتا ہے، کئی سو ہر ہفتے، تو مجھے معاف کرنا، سب کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں. غلام محی الدین: سر یو ڈidn't accept my request. I have added you as well. Please respond to my messages in Messenger, and I know I love you. I don't know what your request was. It was friend request. I do not accept friend requests very much now. Unless I meet people personally, I usually am not accepting any friend request by simply internet request. So, اچھا میر محمد میں نے جواب دے چکا ہوں. محمد نوشاد شیخ: یہ بہت خراب ہے، تم بار یہ لکھ رہے ہو. اچھا میں تم کو بلاک کروں گا محمد نوشاد شیخ، میں تم کو بلاک کروں گا اگر تم ایسے پھر کرتے ہو، بار ایک ہی سوال پھر پوچھ رہے. بہت خراب ہے، دوسروں کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں دوسرے کے کامنٹس جب تم اتنے بار بولتے ہو، لکھتے ہو یہ کامنٹ. بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو. میں بار لکھوں گا، میں تمہارا جواب، تم کو محمد نوشاد شیخ، میں تمہارا نام کو یاد کروں گا، میں تم کو جواب کبھی نہیں دوں گا کسی بھی کامنٹ کا. خوش بخت میوانی: پلیز ٹیل وچ درود پاک یو ریسائٹ. میں نے بولا ابھی. اچھا میر محمد: Sir, have you read about 1st July, what Israel is going to do? Even Trump joined the hands of them. I have heard they're going to make Jerusalem the capital, and Trump is definitely with them. I can tell you this: Trump is fighting against the Illuminati. He is a Christian Zionist. He's not a satanic Zionist. There are two types of Zionists. Most of the Zionists, like the Rothschilds family especially, are big Zionists, satanic Zionists. They want there to be one world government in their control, under Satan. And they want all the world to be fooled, tricked into worshiping Satan, as they do. And they are wanting to make Jerusalem the capital of the world government. They are Satanist Zionists. Trump is also a Zionist, but he is a Christian Zionist. The Christian Zionists also believe that Jerusalem should become the capital, a spiritual capital. And they believe that the Bible prophecies tell this. The Bible prophecies talk about that the Jews would be sent, exiled to all over the world from Israel, and then in the latter days they will come back. And the center of the world will be established in Israel. That is the biblical prophecy, Zion. So many Christians who are sincere, God-fearing Christians, they also believe this. They believe that Jerusalem will become the spiritual center of the world. Just like Muslims think that Mecca should be, Medina should be the spiritual center of the world. So Christians, good, believing, God-fearing Christians, also believe that Jerusalem should be the center of the world, spiritual center at least. So Trump is that kind of Christian Zionist. So there are many Christian and Jewish Zionists who are not satanic. Of course, the most powerful and demonic ones, they are satanic. The Illuminati, they are Zionists. The Zionist movement was started by Illuminati members, and they wanted to create Israel as the center of the world, a satanic government centered in Jerusalem, because they know, everyone knows, that Jerusalem is a very, very powerful spiritual place. Muslims also know. So this is very important to understand, that Jerusalem is a holy spiritual center. The Jews, the real Jews, not the Zionist satanic Jews, not the satanic Zionists, no, not them, but the real Jews who are really following the Torah, who are really following the teachings of Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Dawud alayhi salam, they are good people, God-fearing people. And Trump is working with them. That is my understanding. So, where are you these days? Abdul Wahab asks. I am in USA, Northern California, Esparto. Rimsha Khan: Sir, Pakistan se ye ganda jamhuri, acha wahi sawal phir aa raha hai.
محمد نوشاد شیخ، مجھے نبی پاک ابھی میں بھول گیا تمہارا نام، پڑھوں گا بھی نہیں تمہارا نام، ابھی اس کو یاد مجھے کرنا چاہیے. یہ نوشاد شیخ. Mir Muhammad, sir, your image is not coming clear. Well, I'm sorry, maybe internet connection is not good. Which Durud Brock? Please tell, sir. I already told, but I love to tell. I will tell again. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barak ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. So we are praying for the Jews also. Not only the Muslims. Okay. Sudhir Ahmed, Assalamu alaikum, respected Babaji. I'm overwhelmingly excited to see you alive. You are truly amazing, and your chat always provide us spiritual food. I might cut off any time because of power cutoff. Okay, thank you very much, Sudhir Ahmed Sahib. Rimsha Khan, sir, agar کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز پاکستان اور انڈیا دیکھے گئے جیسے آپ نے بتایا تھا، تب کیا بارڈر رہے گا کشمیر اور پاکستان کے بیچ، یا کوئی بارڈر نہیں ہوگا، بنا ویزا کے آرام سے جا سکے گے کشمیر؟ ہاں، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ بارڈر ختم ہو جائے گا، اور انڈیا اور پاکستان اتنے ایسے دوست بنیں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا، تو ویزا کے بغیر، کیونکہ محبت ہوگی، دوستی، تو شاید ایک بارڈر رہے گا لیکن کوئی ویزا کی ضرورت نہیں رہے گی. خوش بخت میوانی، آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے پی ایچ ڈی میں نے کی تھی ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں. عبد الوہاب کا سوال ہے، واو ہاؤ اولڈ آر یو سر؟ میں ابھی 43واں سال مکمل ہونے والا ہے اگلے مہینہ. میں پاکستان سے تھوڑا بڑا ہوں عمر میں، ایک مہینہ بلکہ 40 دن پاکستان سے پہلے میں پیدا ہوا تھا. Sudhir Ahmed, you look calm and relaxed all the time. Have you ever been angry? Have you ever had wrong thoughts in your heart? Have you ever had a fight with someone? You are naughty or serious as a child? Do you listen to music? Have you ever been angry? Yes, I have been angry. Have you ever had wrong thoughts? Yes, I have had wrong thoughts in my heart. Have you ever had a fight with someone? Yes, I have had fights with someone. You were naughty or serious as a child? I was not very naughty. I was not so serious. I was very happy as a child because I lived in Lahore. My earliest memories are of Lahore, and I had a very happy childhood. I guess I was serious maybe as a student, but I loved to play. Flying kites. پتنگیں ہم اڑاتے تھے لاہور میں، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، پٹو گرم وغیرہ. بڑی خوشی سے ہماری بچپن گزری. Do you listen to music? Yes, I listen to music, and if you look on YouTube, if you look on Facebook, you can find some music I do also. My wife and I, we sing together, we play drums together. Sometimes she plays cello, I play piano. Music is the language of the soul. Sometimes people, especially Muslims, and some Christians also, they think music is bad. Music is not bad. At the time of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in Arabia, music was mostly associated with very sinful activities. So therefore he did not approve of that. But when he entered Medina, it is recorded there in the hadith, and the ladies especially, but all the people of Medina, they were playing musical instruments and singing and greeting him, and he enjoyed that. And also at the time of marriages, they would sing songs, and Holy Prophet never condemned that, peace be upon him. So music is not bad. It is the evil aspect that music is often used for that is bad. But spiritual music, like Qawwali, like Naats, is very good, very spiritual.
It enlivens, it uplifts the soul to listen to spiritual music. Muhammad Noshad Sheikh, sir, answer my, oh no, تمہارا نام بھی نہیں بولوں گا. عبد الوہاب. How old? اچھا میں نے یہ جواب دے, یہ بار بار نہیں لکھوں. Acha, Sudhir Ahmed, Babaji, when you talked to the heavenly spirit, in which language conversation took place, and how did you get there? Or it was just transition from one place to another? I think mostly heavenly conversation takes place by telepathy. So everyone, whatever their language may be, they can understand in their own way. So, but I always spoken, no, actually sometimes in Urdu, but usually in English, and sometimes even Punjabi. Just like when I first heard Pakistan, the matlab hai, O Pakistan, jitte huzuri Pak, ude Pak Musahib de naal, Islami Pak, phir qaim kar denage. That was some heavenly spirit. It was a Sufi saint who is not in this world anymore who told me that. Actually, it was Allama Iqbal, rahmatullah. So he spoke in Punjabi. So, but mostly in English. And how did I get there? When I went, well, there are many different times. Like that time when I was in northern Sindh, in the town of Ghotki, and I had this heavenly conversation. I was just sitting there, meditating, doing zikr, and this person came to me. Whenever the Holy Prophet has appeared to me, he has always come here. At other times, I have been taken or I've gone to heavenly places or even hellish places. And how did I get there? Usually by out-of-body travel. Usually, yes, almost always. I think one time, I'm not actually sure, but I think that I was taken off planet bodily in a flying saucer. But I'm not 100% sure of that. I know I went out and was out in space, but it's sometimes hard to tell what's happening when those things happen. Just like when Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, went to heaven, some people say he went bodily, other people say it was in a subtle body, an astral travel. So it's hard sometimes to tell which way he actually went or which way I go when I've been taken out of this earthly realm and into higher realms. Okay, very good question. Thank you very much. Stay safe and stay blessed. Ameen. Thank you. Masuda Hassan, racism in America. Just yesterday, I had a long Zoom conference with my high school classmates for almost 2 hours. Wasn't it? Yes, I think almost 2 hours. We had a long Zoom conference, and racism was one of the topics that we discussed. And I told some stories about my experience because I lived in the black community the summer of 1968, and then from 1970 to 71, I went to a black university, historically Negro college. It was called Alabama State University in Montgomery, Alabama, the heart of Dixie, the heart of the old South, where many black people lived. So I studied in that university for 2 years, and all my friends were black. Maybe 5 or 6 white students were there out of thousands of students, and I lived in the black community. So I was telling about some of my experiences there. And anyway, so there is a lot of racism in America, and I have experienced it very firsthand, seen it, and lived in the black community, and it's horrible. Very, very bad. Of course, the same thing is going on all over the world. In Pakistan, in India especially, there is racism against darker-skinned people. You know that. Actually, I say
I love this. The black people, especially in Alabama, because I went to college for 2 years in Alabama. The black people in Alabama are more spiritual than the black people in the North, in American big cities in the North, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, North and Westerns. The black people in the South are very spiritual people, much more pious than the blacks in the North or the white people. And they are deeply spiritual. And I say in Alabama, the soil, the earth is dark. It's very rich soil there in central Alabama, especially around Montgomery. And so I say the black people are like the black soil of Alabama, very rich, very close to God, very close to the earth. So we will see. I have no doubt. The white people are waking up and realizing what has been done to the black people in America is very bad, and now we must become united in love, love of God. We must become united in Pak Islam, pure Islam, love and truth and justice. So this racism is changing in America, but it's very, very deep-rooted, very difficult. Everyone in America is influenced. The whole culture is steeped in racism. But we are praying, and I'm sure it is God's plan, that the pure Islam will be established in America. And the racism will be, because racism is much less in Islam than in almost any other community. That's a fact. Holy Prophet, peace be upon him, made it very, very clear. Of course, the Arabs didn't always follow what he said, but he said there's no difference between Arabs and other races. So Islam is wonderful, how all the different races come together in unity, especially in the Hajj, as Malcolm X taught. Al-Shabazz, Al-Hajj Al-Shabazz. Malcolm X. So he was a great, great saint, really. He was a saint. And he saw this. And he publicized it, and people in America respect him. A lot of Americans respect him, and they accept what he said, that racism can be cured by Islam. So that is my prayer, and that is my belief, that pure Islam will be established, nation of Islam will be tried, and in America will be established, and racism will be ended through Pak Islam, especially in Alabama, where I went to college for 2 years, lived in the black community. So it's a very, very difficult issue, but thank you for bringing it up. We just, for 2 hours almost, not the whole time we were talking about racism, but my high school classmates and I had a long talk about racism. I don't know why I said I was to tell a story. I was living in a black community, in a black family's home, and many members of that family were quite fair-skinned Negroes. They weren't black. They were Americans, but probably, more than 75 or 80% of their ancestors were actually whites. But they are in the black community. They're considered to be Afro-American. So I was living in a family's home, and once, because many of their family members were quite fair-skinned, once one of their neighbors came and said to me, I bet you can pass really easy, huh? Pass means to pass as a white person. That person was thinking that I am an Afro-American, although of course I'm not white, I'm pink, you can say. One of my classmates said yesterday that same thing. We're not white, we're pink. But that Afro-American person thought that I was Afro-American because I was living in at that time, this was in South Carolina, next to Alabama, the black people and white people were totally separate. They lived separately in separate places, separate neighborhoods, so they had very little, connection with each other. So this black person thought I must be black because I'm living with this black family, and white people would never even come in that neighborhood. So then I realized how
artificial is this division between races. So this was our discussion yesterday with my high school classmates on a Zoom conference. Okay, Muhammad Afzal says, this is worst period of Dajjal. Do you think? Yes. We are right now in the middle of the worst period of Dajjal, I believe. I agree with you, yes. Khush Bakht Mewani, kindly guide your followers to stay home because Corona actually exists and is killer. Please, apne ghar mein rahein and safe rahein. I don't believe what you're saying. That's what you think because that's what the media says. I do not stay in my home. I go out, and even though the law is, not the law, our order of the governor of California is you have to wear a mask when you go out. I never wear a mask. If I do, I put a cloth. If I have to, I put a cloth over, because a mask is the sign of slavery. This demoniac, satanic government, the New World Order people, they are trying to make us all their slaves. And the sign of that slavery is the mask over the face. You cannot talk, you cannot be free. So for me, I do not wear a mask. If I have to cover my mouth because it's the law and sometimes you have to do it, I don't wear a mask. I would put over my face. So this corona is a fraud. The disease is real. It was artificially manufactured. It was genetically engineered, putting together the pre-existing coronavirus with some AIDS. They spliced in some AIDS genes, part of the AIDS, that is the HIV virus. And they tried to make the corona more dangerous. They did, but it's still not so deadly as they're saying. And this whole coronavirus scam is there to frighten people, to scare people into accepting, oh, you must get a vaccination, and then they will inject a chip, a small, tiny little computer chip, so they can track you wherever they go. That is the real purpose behind this corona pandemic, as they call it. But President Trump does not believe it. Just yesterday, President Trump had a huge political rally. Tens of thousands of people were there. Nobody was wearing masks. Nobody was social distancing. President Trump is very smart. He is fighting against this Illuminati. This coronavirus is the Illuminati scam. Don't believe it. Of course, be safe. Don't try to get the disease. Try to protect yourself from it. But you should understand, most of what is being said about this coronavirus is the lies it's the fake news of the satanic media. So I am never going to घर में रहें नहीं कभी घर में नहीं रहूँगा बाहर जाऊँगा जितना मुमकिन है बाहर जाऊँगा ये गलत फहमी है आपकी ये मीडिया की वजह से झूठी शैतानी मीडिया की वजह से ये सब झूठी बातें फैलाए जा रहे हैं Sudhir Ahmed, I have had bad connection problem too. Convey my regards to all who join you today on your page. Okay. Muhammad Amin Magsi, peace be upon you automatically. Phir bhi automatically translated. Yasmin Farid, sir, as you said, you practiced prayer, namaz. Did you follow the 5 main pillars of Islam, faith, prayer, alms, zakat, hajj, as namaz is mandatory to pray because of these are the basics of Islam? Especially the love, rights of human, hukuk al-ibad, and rights of Allah, hukuk Allah. What do you think about this? Yes, and I did say namaz 5 times every day for about a month and a half, I think it was, back in 2017, last time I was in Pakistan, because I was with very good Muslims and they were praying 5 times a day, so I joined with them and I started doing that. And even now I pray namaz at least 1 time every Fajr, I pray every morning. But I am not able to do 5 times every day because whenever I say namaz, I also pray Christian prayers, I also pray Hindu prayers, Buddhist, Taoist, Sikh, Jewish, Jain, Native American, Zoroastrian, Parsi,
and also African and Japanese prayers. So I say them all. This is what I have been told to do. This is the way that world peace will be established, when people begin praying the prayers of other religions. And then all religious fighting will be ended, and everyone will realize, oh, all the religions are from God. All the religions are good. Just see how much benefit I get by praying these other prayers. So I've especially asked Pakistanis to learn the Ek Omkar, Satnam, Garta Puruk, Nirbhav, Nirvair, Akal Amurut, Juni Sevang, Guru Prasad, Jap, Ad Sacha, Jugad Sacha, Abhi Sacha, Nanak, OCP Sacha. This is the Mool Mantra in the Sikh religion. And when Muslims in Pakistan begin reciting that, just like when Jews begin reciting namaz in Masjid al-Aqsa and Muslims begin reciting the Jewish prayers in Israel and Palestine, when the Pakistani Muslims begin reciting the prayer of Guru Nanak, this Mool Mantra which I just recited, world peace will follow. So that is my duty, to practice prayer, namaz, and these other religious prayers also. As for the other questions, of course, faith I recite every day. In fact, the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, when I had ziyarat in 2012, he told me, you are already a Muslim. You have recited the kalama hundreds of times. So every day I also recite La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. And alms, zakat, and hajj. I have not done hajj. For me, actually, going to Pakistan is my hajj. It's more important to me to go to Pakistan than to Arabia, because Pakistan is the Medina Isani. The Pak Islam will be established in Pakistan, not in Arabia now. First time, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, established Pak Islam in Arabia, but now Pak Islam is being established in Pakistan. So it's more important, for me at least, more important to go to Pakistan than to Arabia. And zakat I've never given by that calculation. I'm very poor, actually. I have a nice house here, but I have very little income. So, especially now. But I do try to give charity, but for me the more important alms rather than money is to give spiritual wealth. So that's my alms giving. My zakat is to give spiritual gifts of spiritual teaching. So I hope that's okay with you, but that's what I have been told to do. Even the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, he has instructed me like that also. In fact, I'm very, very hesitant to say this, and I almost have never said it before, but the fact is, when he appeared to me in 2017, that was the time when I had started saying 5 times namaz every day. And then he told me that every religion, every sharia is true. And people of any religion, if they practice their sharia, they are Muslims. So indirectly, he didn't tell me directly, but indirectly he was telling me my duty is to practice saying namaz, but also saying the prayers of other religions. So you can conclude what you want from that, but that's what I'm doing. Sudhir Ahmed says, after death, do soul listen to people who are around him and knows what's going on? As I heard, after death, soul listen everything, but I can't reply because it's against Sharia law. It's against Sharia? How far this ideology is true, guide us in this regard. I don't know what you're saying about against Shariat is for the soul who has moved on to the next world to reply. I don't know. But I have often heard not only Holy Prophet Muhammad and other great Sufi saints, but my own mother has spoken to me very clearly and gave very, very good instruction after her death. And in fact, I made some very, very important decisions based on what my mother had told me from the heavenly realm.
So I don't know if that's against Sharia, but that's what has happened to me. So then there are many books about people who have had these experiences. My own mother told me that when her brother, her oldest brother, passed away, he came to her and he consoled her, and he told her, please don't worry, because she loved him very much, and respected him and admired him very much. So he came to her and he said, please don't be sorry, don't worry, I am happy. And so my mother herself told me that her brother had come to her and spoken to her after he passed away, and my own mother came and spoke to me after she had passed away. So I'm sorry if that's against Sharia law, but what can we say? Nasir Marwat says, okay, so, all right, I'm sorry I cannot read. Nasir Marwat, Aaj to Suraj Grahan tha. Yes, it is also, yesterday was also the summer solstice. Yes, you're right. Okay. نصیر مروت, ماسک کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ یہ غلامی کا نشان ہے, شیطانی لوگوں کی یہ سازش ہے. پوری دنیا کو ہمارے قبضے میں لانے میں یہ بہت مدد کرے گا. سب لوگوں کو ماسک لگانا پڑتا ہے تو یہ غلامی کا نشان ہے. اور وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ ماسک پہننا لازمی ہے. حقیقت میں شاید آپ اس بات کو نہیں مانیں گے, لیکن ایک میڈیکل ڈاکٹر نے صرف 3-4 دن پہلے کی بات ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کا کرونا وائرس ہے, اس کو لگا ہے, اور وہ ماسک پہنتا ہے, وہ ماسک اس کرونا وائرس کو نہیں رکتی ہے, وہ باہر نکلتا ہے. ماسک کے کچھ فائدہ نہیں ہے کرونا وائرس کو سے بچنے میں یا دوسروں کو بچانے میں. کرونا وائرس بہت چھوٹا ہے, ماسک اس کو نہیں روکتا ہے, بلکہ ماسک کے باہر سائڈ پہ یہ وائرس زیادہ وہاں لگتا ہے باہر, اور تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ 99% جو خاص کر انٹرنیشنل میس میڈیا میں اور عام میس میڈیا میں پوری دنیا میں 99% یا کم سے کم 90-95% سب جھوٹی باتیں ہیں, خاص کر کرونا وائرس کے بارے میں. کتنے لوگ مر گئے ہیں وہ بھی جھوٹی باتیں وہ بتاتے ہیں زیادہ. امریکہ میں یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کئی بار, کئی ڈاکٹروں نے بتایا. ایک جو سینیٹر بھی ہے منیسوٹا کا, ڈیموکریٹک سینیٹر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, تو اس نے بھی بتایا, بہت ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ جب کوئی لوگ مرتے ہیں لکھو وہ کووڈ-19 سے مر گیا ہے. کووڈ-19 سے نہیں مرا, لیکن یہ تم کو لکھنا پڑے گا تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر, نہیں تو تمہارا لائسنس کو ختم کیا جائے گا. یہ حقیقت ہے, یہ امریکہ میں ہو رہا ہے, تو پاکستان میں ہوگا تو یہ سب جھوٹی باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک اور بات میں بتاؤں گا, آپ تھوڑا ریسرچ کریں اس کے, خود اپنے ریسرچ کریں پاکستان میں کتنے لوگ پچھلے سال مر گئے تھے. تو امریکہ میں اس کا ثبوت آ گیا ہے, پروف ہو گیا ہے, جتنے لوگ پچھلے سالوں میں مرتے تھے اتنے ہی لوگ اس سال میں مر رہے ہیں. زیادہ لوگ کرونا وائرس سے مر رہے ہیں اور کم لوگ دوسری بیماریوں سے مر رہے ہیں. تو سمجھ سکتے ہو مطلب کیا ہے, دوسری بیماریوں سے لوگ کیوں کم مر رہے ہیں اس سال میں, اور کرونا وائرس سے اتنے ہزاروں لوگ کیوں مر رہے ہیں. مطلب کیا ہے, اتنے ہزار لوگ کرونا وائرس سے نہیں مر رہے ہیں, وہ دوسری بیماریوں سے مر رہے ہیں, لیکن ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر جھوٹی باتیں لکھ کر جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے مر رہے, کووڈ-19 سے. سمجھ گیا میری بات؟ یہ سب ایک بڑا سازش ہے شیطانی لوگوں کا, پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا, لوگوں کو ڈرانے کے لیے, تاکہ سب لوگ اکانومی کو بند کریں گے, اکانومی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی نقلی ڈیجیٹل اکانومی بنا سکے, جو 100% ان کے قبضے میں ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈریں اس وائرس سے تاکہ وہ ویکسین لیں گے. سب لوگ ابھی کہہ رہے او ویکسین دے دو, ویکسین دے دو.
ویکسین میں کیا وہ لگائیں گے؟ چھوٹا چھوٹا چپ جو تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو شاید. انجیکشن سے وہ سب پوری دنیا کے ہر ایک آدمی عورت بچے کو بھی یہ چپ لگائیں گے نام نہاد کرونا وائرس کی ویکسین کے ذریعے، تاکہ وہ پوری دنیا کے ہر ایک شخص کو ٹریکنگ کر سکتا ہے، تاکہ وہ ان کو معلوم ہو ہر ایک کہاں جا رہے ہیں. اگر ہمارے خلاف کچھ کام کر رہے ہیں ہم ان کو کیسے پکڑیں گے. یہ تو ان کی سازش ہے، تو سمجھ لو اس بات کو. اچھا، سید اطہر قادری، تو یہ بس ایک نشان ہے غلامی کا، تو ہم نہیں پہنتے ہیں. اور دوسرے لوگ جب نہیں پہنتے ہیں، کیونکہ دکانوں میں جانا یہ لازمی ہے، دکان کہتے ہیں وہ سائن لکھتے ہیں یو کی ناٹ انٹر وداؤٹ اے ماسک. تو جب میں جاتا ہوں وہ کوئی مجھے رکتے نہیں عام طور پر، کبھی وہ رکتے ہیں تو پھر میں نکلتا ہوں. لیکن دوسرے لوگ جو ماسک نہیں پہنتے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں جو ماسک نہیں پہنے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں ہاں خوش، میں بہت خوش ہوں تم کو دیکھ کر کہ تم نے ماسک نہیں پہنا، کیونکہ وہ بس شیطانی لوگوں کے غلام بننے کا یہ نشان ہے، اس لیے میں نہیں پہنتا. اور دوسری بات ہے جو میڈیکل جھوٹی باتیں بتائی جا رہے ہیں کہ ماسک کے فائدہ ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ جھوٹی باتیں ہیں. اچھا، سید اطہر قادری says السلام علیکم respected Baba Ji, watching you from the land of Sufis and saints, Srinagar, Kashmir. Glad to be part of your live chat today. Please do pray for we Kashmiris in need your kind duas and special spiritual support. یا اللہ، کشمیریوں کو، شری نگر والوں کو کی حفاظت کریں، پر رحم فرما. مجھے معلوم ہے کتنے ظلم ہو رہے ہیں شری نگر میں، کشمیر میں. ہاں، لیکن یہ بھی مجھے بتایا گیا آپ کی قربانیوں کے نشان کے نتیجہ ہوگا کہ یہ سب ان سب ظلموں کے وجہ سے ہی، آپ کی شہادت کی وجہ سے، کشمیریوں کی شہادت کی وجہ سے، کشمیریوں کی ان سب ظلموں، کشمیریوں پر یہ سب ظلم جو کیے جا رہے ہیں، اس کا پھل ہوگا عالمگیر امن جو کشمیر میں، پاکستان اور خالستان میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت ٹائم ہو گیا لیکن بہت اچھے سوال آ رہے ہیں. Naveed Sahar, Assalamu alaikum. There are so many conspiracy theories are all around us. Whom should we believe? You have to pray and you have to believe your own heart. There are many conspiracy theories and there are many conspiracy facts also. So یہ شیطانی لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی چیز نکلتے ہیں وہ یہ کنسپیرسی تھیوری ہے نا. 9/11 کس نے کیا؟ اسامہ بن لادن ایک گفا میں، افغانستان میں ایک گفا میں بیٹھ کر وہ ایک امریکہ کے پینٹاگان پر حملہ کیا تھا، ہے نا، اسامہ بن لادن. یہ ناممکن، 100% ناممکن ہے. پینٹاگان کے چاروں طرف اتنا میسائل لگے ہوئے ہیں، ڈیفنس ہے. موسٹ فورٹیفائڈ پلیس ان دا ورلڈ از پینٹاگان. تو اس پر اسامہ بن لادن نے ایک ہوائی جہاز کو اپنے آدمی کو بھیج کر پکڑیا اور پینٹاگان پر حملہ کر سکا. 100% ناممکن ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کہتا ہے کنسپیریسی تھیوری تو آپ کو خود دعا کرنا ہے، آپ کے دل کو پاک بنائیں صاف، پھر تم کو خود سمجھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. بلکہ یہ میڈیا کو مت مانو. میڈیا 90 کم سے کم یا 99% فراڈ ہے، جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. نواب خان نواب، السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر گڈ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. ریمشا خان، culmination means, I know what culmination means, I don't know the Urdu word for it. دبو
بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا. The Kartarpur corridor, opening of Kartarpur corridor is the culmination of Armageddon. عجیب بات ہے. تو مطلب مجھے معلوم نہیں اردو میں کیا بولے گا. Culmination, highest point, completion. تکمیل maybe. Perfection of Armageddon, the high point, climax of Armageddon has already happened. Kartarpur corridor. Acha. So I'm sorry I cannot read all the comments. It's so wonderful to be able to talk with you, but we will have to end soon. Rimsha Khan says, Sir, agar Kashmir ke external affairs Pakistan or India dekh jaise aapne bataya tha. Oh, یہی سوال پہلے آیا. یہ بہت خراب ہے جب تم بارمبار ایک سوال پوچھتے ہو. مہربانی کر کے ایسے مت کرنا. سب سے درخواست کر رہا ہوں, بارمبار ایک سوال مت پوچھو. Okay, we will end soon. Rahat Tahir says, Muhammad Noshad Sheikh, how many times will he has to tell that it's not in his hands? Stop asking the same question again and again. Thank you very much. You make him unhappy and annoyed by asking that question over and over again. Thank you very much. Okay. Prabhulal, Dr. Prabhulal, میرا بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھا انسان ہے اور پاکستان کی ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر ہے, لیکن وہ اس کی بڑی پوزیشن بھی ہے, ایماندار آدمی ہے, اس لیے ان کو اچھا بڑا پوزیشن دیا گیا پاکستان کی حکومت میں یا سندھ کی حکومت میں. پربھو لال کہہ رہے ہیں, Why can't we establish one religion which include good teachings of all religions and establish a place where all can worship in their own way and love each other as God created us as human beings, not Hindu, Muslim, Christian, etc. بہت اچھا سوال ہے. تو کئی بار لوگوں نے مجھے بتایا تم ایک نیا مذہب بنا رہے ہیں اپنا. تو میں تو اپنا مذہب نہیں بنانا چاہتا ہوں اور نہیں بنا رہا ہوں, لیکن یہی بات میں بار بتاتا کہ ہر مذہب اچھا ہے, ہر مذہب ایک ہی دین کے حصے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں establish a place where all can worship in their own way and love each other as God created us. ہاں, یہ میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا اگر ایسے ادارے ہوتے ہیں, ایسے جگہ ہوتے ہیں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے عبادت کے طریقوں سے اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں. بلکہ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ مسجد الاقصی میں, جیروسلم میں, یہودی اور مسلمان دونوں ایک ساتھ نماز پڑھنا چاہیے اور یہودیوں کے دعائیں پڑھنے چاہیے. تو وہ جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں یہی بات کہ اسی ہیکل میں سلیمان کے وہی ہے مسجد الاقصی, اسی وہ جگہ قائم ہو چکا ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو کر صرف اپنے کے طریقے سے نہیں بلکہ دوسروں کے مذاہب کے طریقوں سے بھی عبادت کر سکتے ہیں. تو بہت اچھی بات, یہ تو عالمگیر امن کی بنیاد ہے. اچھا, محمد سعید راجہ, آپ سچ مسلم بنو, اچھے کام کرو اور نماز پڑھو بس. ٹھیک ہے, میں تو لیکن کیا بتا سکتا ہوں. 2012 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا تھا, Don't worry, you are already a Muslim, you have recited the kalma hundreds of times, you understand what it means to be a Muslim.
Uh, Others, I can't mean, or those who think they understand what it means to be a Muslim, they do not understand. تو مطلب یہ تمہارے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو مجھے مت بتانا مسلمان بنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے تم مسلمان ہو. اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، عام طور پر ہر ایک نہیں بلکہ عام مسلمان جو سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. محمد سعد راجہ سے زیارت اس کو ہوتی ہے جس کو نبی پاک خود چاہیں. ہاں بالکل صحیح بات. فاطمہ سرفراز کہہ رہی ہے Have you ever been to Mecca, Medina or Jerusalem? Please share your experience. I have never been to Mecca or Medina. I have been to Jerusalem. In 1965, I drove with some friends from Pakistan to Jerusalem. It was then part of Jordan. We went in the Jordanian part only, eastern Jerusalem. It was still part of Jordan, and we visited many holy places, Christian holy places there. It was beautiful experience. But not long after that, Israelis took over all of Jerusalem. But that was, I think that was the only time I went. Yes, since then I've not been to Jerusalem. That was 1965 when I finished my high school education and went through Jerusalem on my way back to United States. It was a very, very, very deep, and we went to Bethlehem, birthplace of Lord Jesus, Hazrat Isa alayhi salam, and the Garden of Gethsemane, I think, different, of course nobody knows really where all these places are, but where he was living and performing his activities was a very wonderful, deep spiritual experience. So I know Jerusalem is a very, very special place from my own experience there. Ghulam Muhyiddin, sir, do you know about Pir Panjar Sarkar? He was saying some other day that soon China and Russia will be Islamic countries. What do you think? I don't know about Pir Panjar Sarkar, and I don't know what he was saying about China and Russia will be Islamic countries. Maybe. I think the whole world will become Islamic, but by that I don't mean what you think. It means the whole world will become a place of love and peace and truth and justice. Acha, Rimsha Khan says, sorry sir, میرا سوال پیچھے چلایا گیا تھا چیٹ میں، اس لیے دوبارہ پوچھا. سر، اگر کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز پاکستان اور انڈیا دیکھے گئے جیسے آپ نے بتایا، تب کیا بارڈر؟ لیکن میں نے اس کا جواب دیا. اچھا، رمشا خان، محمد سعد راج بھائی، سوال اچھا ہی. اوکے، آئی تھنک وی ول ہیو ٹو اینڈ ناؤ. بہت ٹائم ہو گیا ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں. آپ کے جب بار پوچھا جاتا ہے میں خوش نہیں ہوتا ہوں، لیکن بہت سارے اچھے سوال آئے ہیں تو میں بہت خوش ہوں آپ سب سے. شکریہ. تو بس دیکھوں گا، ایک دو اور سوال پوچھوں گا. Sumira Ahmed, really sir, you like Qawwali? Yes, I love Qawwali. And Ghulam Farid, Haji Ghulam Farid Sabri was a great Qawwali singer, and I sang with him. He was a good friend of mine. Wonderful, wonderful singer, incredible. And the Sabri brothers, of course, some people don't like Qawwali, they think it's sinful, but they're wrong. Qawwali is a spiritual activity. It uplifts the soul, it purifies the soul. It is a holy spiritual activity. Of course, there can be bad Qawwalis maybe too, but generally all spiritual music is very good, uplifting, spiritually beneficial to those who hear it and those who perform it. Okay, Kanwal Kamal Tabassum. Musical instruments are forbidden in Islam. Yeah, duff is allowed. So I hate to say this, but I believe that that is a mistake, that
some Muslim scholars have made. They think that musical instruments should be forbidden, as I've already said today earlier in this chat. That is because at the time of the Holy Prophet, peace be upon him, most music was involved with sinful activities. But musical instruments are not forbidden in true Islam. That's a mistake that some Islamic qazis or scholars have made. So please forgive me if I'm wrong, but that is what I believe. Okay, I think we will end on that controversial note. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.